جب سرکار مختار رہائی ملی تو سب سے پہلے یہ قبر حسین پر گئے، انہوں نے تلواروں سے ماتم کیا، گھر نہیں گئے، یہ آئے میرے مولا سجاد کے پاس۔ مولا سجاد نے کہا اس معاملے میں رابطہ کرنا ابو حنیفہ سے، ان کے پاس گئے، کہا میں نے جنگ کرنی ہے، کہا ہم تو حکم دے نہیں سکتے، کہا لیکن ایک چیز ہے، علی بادشاہ جانے سے پہلے خط چھوڑ گئے تھے۔ مختار نے کہا خط دکھائیے، انہوں نے اس صندوق کے پاس گئے، صندوق کھولا، اس میں سے خط نکلا، اور وہ خط امانت تھا، پڑھا کسی نے تھا، مختار کو دیا۔ جب وہ مختار کو خط دیا، اس میں لکھا ہوا تھا اے مختار تجھ پر ہمارا سلام ہو، جس پر علی سلام کرے اسے مختار کہتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ذرا اپنے ان آنسوؤں کو، پکیزہ آنسوؤں کو روک کے رکھیے گا تاکہ میں فضائل کے 4 جملے بیان کر سکوں۔ اس میں لکھا تھا تجھ پر ہمارا سلام ہو، تو میرے حسین کے 3,83,000 قاتلوں کو قتل کرے گا۔ لکھ رہے ہیں علی، لکھ رہے ہیں مختار کے لیے، اور نیچے لکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا جب اللہ چاہے تو مختار آتا ہے۔ صحیح مختار دعاؤں سے نہیں بنتے، مختار علی بناتا ہے۔ دعائیں مانگتے ہو کہ ہمارے ہاں بھی مختار پیدا کر، مختار ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے باپ نے محنت کی تھی، ماں نے عبادتیں کی تھی، علی بادشاہ نے گود میں بٹھایا تھا۔ اسبغ بن نباتہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مختار علی کے داہنی زانو پہ بیٹھا ہوا تھا، بچہ تھا، اور علی بادشاہ مختار کے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے جیسے مالک شیر کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، اور ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ تو بھی اسبغ بن نباتہ کہہ رہے میں نے دیکھا کیا، پھر وہ کہتے ہیں میں نے سنا کیا۔ علی ہاتھ پھیرتے ہوئے مختار کے سر پر کہتے ہیں اے عقل والے، اے عقل والے، اے عقل والے، تیرا حملہ شدید ہوگا۔ جب بھی سمجھ نہیں، عقل کل کہہ رہا ہے عقل والے، جس کو علی عقل والا کہے اسے مختار کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں پورے عرب میں مختار سے پہلے کسی کا نام مختار نہیں تھا، کیونکہ اس کا نام اس کی ذات کی طرح چنا گیا تھا۔ تم دعا مانگتے ہمیں مختار بنا دے، مختار بنا دے، انہیں مختار ہے نہیں۔ میں چاہتا ہوں جو آل محمد کے چاہنے والے، سلمان بھی ایک ہی تھا، مختار بھی ایک ہی ہے۔